الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم۔ اس آیت کریمہ کے اندر بڑی مفید باتیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات، بنیادی جو بات ہے گھروں کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، اس کی بنیادی وجہ یا بنیادی ذریعہ کہہ لیجیے، وہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے پوری امت پر، پورے انسانیت پر، اور وہ یہ کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد حضرات عورتوں پر حاکم ہیں، قوام ہے، مرد کی افضلیت ہے عورتوں کے اوپر۔ اور اس کی دو بڑی بنیادی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد بیان کر دی کہ کیوں وہ حاکم ہے عورتوں پر۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فضیلت دی ہے، یعنی ایک ہوتا ہے وہابی، کوئی وہابی صلاحیت، وہابی خوبی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہو، مرد کے اندر جسمانی طاقت، قوت، سوچ بوجھ، یہ وہابی چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے ہر مرد کے اندر داخل کر دی ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے کسبی، یعنی کوئی ذریعہ تلاش کر کے جو اللہ نے بتایا ہو اس کے ذریعے سے حاصل کرنا کسی صلاحیت کو، کسی خوبی کو، کسی ضرورت کو، اور وہ کیا ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے مال خرچ کیا ہے۔ مردوں کی فضیلت کی دو بنیادی وجہ، پہلا کہ اللہ نے فضیلت دی ہے، دوسری بنیادی وجہ کہ وہ لوگ مال خرچ کرتے ہیں، یعنی معیشت کی ذمہ داری، گھر کو پیسے کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، اکنامیکل اعتبار سے آدمی مضبوط بنائے گھر کو، یہ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے۔ یہ دو بڑی بنیادی وجہ اللہ تعالی نے بیان کر دی ہے۔ اور اس آیت کے جملے سے ہم اور آپ کو ایک چیز کا یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ مرد عورت پر حاکم ہے اس اعتبار سے، اور اگر بعض گھروں میں دیکھا جاتا ہے اس لحاظ سے کہ گھر کی حاکم، گھر کو چلانے والی عورت ہوتی ہے، سب کچھ، بسا اوقات شوہر فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں ہم نہیں فیصلہ کریں گے، اب گھر میں عورت ہماری جیسا کہے گی ویسے ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، دیکھیے مشورہ لینا الگ چیز ہے اور فیصلے پر چلنا الگ چیز ہے۔ بیوی سے مشورہ لینا اچھی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے مشورہ لیتے تھے اور مشورہ لینا چاہیے، یہ ایک الگ چیز ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن حکم پر چلنا، اسی کے ہاں میں ہاں اور اسی کی نہ میں نہ، یہ کیا ہو جاتا ہے عورت کو اپنا سب کچھ سمجھ لینا، عورت کو گھر کا ذمہ دار بنا دینا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جنہوں نے اپنی ذمہ داری اور اپنی دیکھ بھال عورت کے ہاتھوں میں کر دیا، یعنی اس کو نگراں بنا دیا، وہ قوم فلاح نہیں پا سکتی ہے۔ آج دیکھیے اکثریت ایسے ہوتی جا رہی ہے، اکثریت گھر کے معاملات ایسے ہوتے جا رہے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے عورتوں کے تعلق سے ایک صفت بیان کی ہے کہ بہترین عورت کون ہے۔ فَالصَّالِحَاتٌ قَانِتَاتٌ، تو نیک عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، فرما بردار ہو، یعنی یہ نیکی ہے کہ شوہر کی بات کو مانے، اس کے حکم پر چلے۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، دوسری خوبی کیا ہے؟ دوسری خوبی یہ کہ وہ اللہ رب العالمین کی نگرانی میں، شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال، اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والی، یہ دو بڑی خوبی بیان کر دی ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع. دیکھیے عورت کے اندر یا کسی بھی انسان کے اندر، مرد کے اندر کمیاں رہتی ہیں، لیکن بعض کمیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو لے کر چلا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ گزارا کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ وہ برداشت سے باہر ہوتا ہے. اگر ایسی کوئی بات ہو جس کی اصلاح کی جا سکے تو فوراً آدمی کو اپنا حاکمیت والا پاور استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ میں مرد ہوں، میں حاکم ہوں، قرآن نے مجھے بنایا تو میں جیسے چاہوں ایسا کروں. ایسا نہیں کرنا ہے، فوراً اس چیز کو استعمال نہیں کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، جن سے تمہیں نافرمانی کا، کسی چیز کا اندیشہ ہو، ڈر ہو نافرمانی کا یا کسی برائی کا، فعظوہن، تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ طلاق نہیں دینا ہے، مارنا نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ فعظوہن، ان کو نصیحت کرنی، واز کرنا ہے، سمجھانا ہے. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اگر واز و نصیحت سے نہیں سمجھ رہی ہیں، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، انہیں بستروں پر الگ چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں سوؤں گا، بیوی ہو میری لیکن تمہارے ساتھ میں نہیں سوؤں گا. نیک بیویاں، اچھی بیویاں اس قدر دوری کو بھی برداشت نہیں کرتی. شریعت نے دوسرا اسٹیپ بتایا کہ ان کو بستر کو الگ کر دو. اگر تب بھی نہیں سمجھتی ہیں، وَاضْرِبُوهُنَّ، تو انہیں سزا دو، انہیں مارو. مارنا ایسے نہیں وحشیانہ طور پر، ظالمانہ طور پر، بے دردی کے ساتھ ایک دم سفاک بن کر نہیں، ہلکی پھلکی سزا دے دو. اگر اطاعت کرتی ہیں، یعنی سمجھانے سے، نصیحت کرنے سے، یہ سارے طریقے اختیار کرنے سے آپ کی بات کو ماننا شروع کر دیتی ہیں. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیتی ہیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو تم ان پر کوئی دوسرا راستہ تلاش مت کرو، یعنی الگ کرنے کا، نکاح فسخ کرنے کا، طلاق دینے کا. آج کئی سارے ایسے مرد حضرات ہوتے ہیں جو فوراً ہار مان لیتے ہیں کہ میری بات نہیں سن رہی ہے، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں دوسری شادی کر لوں گا، یا فلاں کر لوں گا، یا میں طلاق دیتا ہوں، میں اکیلے رہ لوں گا. نہیں، اس طریقے کے معاملات میں ایسی سچویشن اور ایسی غلطیاں ہوتی ہیں، کمیاں ہوتی ہیں. اس کو کیسے صحیح کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک مرحلہ بیان کر دیا ہے، ایک طریقہ کار بیان کر دیا ہے. اس کو پہلے اپلائی کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے، عورت نہیں سنبھلتی ہے، پھر اس کے بعد میں آپ کوئی راستہ تلاش کیجئے. ان اللہ کان علیا کبیرا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین بلند و بالا، بہت ہی عظیم اور بڑا ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.